آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ڈھیروں سوالات ہم نے شامل کرنے کی نیت کر رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے اندر ہم کچھ سیگمنٹس بھی شامل کرتے ہیں جن کے اندر آپ کو ہم مزے مزے کے سوالات اور کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے علم دین کے خزانے کے انبار لگ جائیں گے وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو سیگمنٹس بھی ہوں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ایک ایسی شاندار اور یہ عظیم ایک نیکی ہے کہ فرمایا گیا کہ جو درود پاک پڑھنے کا عادی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی صاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کی دنیا کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ سب دور ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے جو فوائد کو بیان کیا جاتا ہے ان میں یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور پریشانیوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ درود پاک کی ایک کوانٹٹی بتائی جاتی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ پڑھیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کے جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو ایک فضیلت میں بھی عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، 100 حاجتیں کون سی؟ فرمایا 70 آخرت کی اور 30 جو ہے وہ دنیا کی اللہ پاک اس کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے ہی نامہ اعمال کو جو ہے بھرتے جائیے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں قبلہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب بھی موجود ہیں، اور ان سے بھی ہم جو ہے وہ مدنی پھول وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ خوش آمدید سیدی۔ الحمدللہ، آپ کی صحت، طبیعت، مزاج ہر طرح کی عافیت ہے الحمدللہ۔ اسد بھائی، ناظرین کو آغاز میں ہی کچھ مدنی پھول بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، تو آج کس موضوع پر کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی، آج میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملک میں خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں حالات بہت عجیب و غریب ہیں۔ بارشوں کا سلسلہ ہے، سیلابی کیفیت ہے، سینکڑوں گھر منہدم ہو گئے، کئی اموات کی خبریں بھی ہیں، اور بے گھر افراد کی تعداد بھی کچھ کم نہیں۔ بھوک ہے، پیاس ہے، آزمائش ہے۔ تو جو ان علاقوں تک فزیکل اپروچ کر سکتے ہیں یا قریب کے رہائشی ہیں، انہیں چاہیے کہ ضرور ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ خیرخواہی کرنے کا وقت ہے، اور دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، ماشاء اللہ وہ بھی ایکٹیو ہے، اور بڑی تعداد میں خیمے بھی وہاں پہنچائے گئے ہیں، کھانے کی دیگیں وہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں، اور بھی کئی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ منہدم ہو جانے والے گھر، ان کی مرمت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اور ماشاءاللہ FGRF ہر طرح کے ڈیزاسٹر کے وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی کیا میکسیمم خیرخواہی کر سکیں۔ ناٹ اونلی ان پاکستان، کئی دوسرے علاقوں میں بھی جب کچھ اس طرح کی کیفیات ہوئیں تو وہاں پر بھی یہ وہاں کے لوگوں نے سلسلہ کیا۔ تو اس وقت جو ہے مشکل گھڑی میں ہمیں ساتھ دینا ہے اور آگے بڑھ کر
دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بینیفٹ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے۔ جب اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے تو جس کے ساتھ یہ بیتتی ہے وہی اس کی تکلیف کو جانتا ہے۔ جن کے گھروں میں پانی نہیں، جو اچھے علاقوں میں یا اونچے علاقوں میں رہتے ہیں، تو عموماً انہیں اتنا ٹینشن نہیں ہوتا اور شاید وہ فیل بھی نہیں کر پاتے ہوں گے کہ وہاں پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے اور رحمت کی بارش ہو، آزمائش سے، سیلابوں سے، آفتوں سے، ہر طرح سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج ہمیں کس طرح کے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا نام غلام الیاس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ لوہے سے کچھ بنا رہا ہوں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ استاد صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ لوہے سے کچھ بنا رہے ہیں، جی، کیا بنا رہے ہیں یہ نہیں یہ بتایا۔ انہوں نے نہیں بتایا، تو واضح نہیں ہے کس طرح کی کیفیت تھی۔ وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ عرض کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام محمد عبدالغفور رضا ہے۔ میرا سوال عرض یہ ہے کہ خوابوں میں بالوں کو گرنے کو دیکھنا کیسا؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی استاد۔ اچھا نہیں ہوتا، اور عورت و مرد کے فرق سے اس کا فرق بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعبیر کے اعتبار سے بیٹر نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ صدقہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے۔ ٹھیک۔ ایک یہ تو بالوں کا انہوں نے تذکرہ حضور فرمایا ہے، اسی طرح اگر کوئی اس طرح کی سچویشن دیکھتا ہے کہ اگر کسی کے داڑھی کے بال ہیں لیکن ظاہر میں ہے، خواب میں وہ نہیں ہے اس طرح کے، تو اس طرح بالکل منڈی ہوئی داڑھی جس کو کہتے ہیں، اس طرح خود کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ پرسنالٹی کے فرق سے اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کسی شرعی مسئلے میں غلطی کا شکار ہے، یعنی جو شریعت کا حکم ہے اس کے خلاف کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات اگر کوئی نیک شخص ہے اور بظاہر اس کی داڑھی ہے، صحیح۔ فضول بھی ہوگا اس کے، کیونکہ اس کی تو داڑھی شریف موجود ہے، تو خواب میں دیکھنا شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، پرسنالٹی کے فرق سے اس میں فرق کیا جائے۔ فرق کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد عمر ہے۔ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے بستر سے تعویذ نکل رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یسد بھائی، بستر سے تعویذ نکلنا، بعض اوقات گھر کے باہر سے بھی تعویذ مل جاتے ہیں، کچھ خون کے چھینٹے بھی اس طرح کے مل جاتے ہیں، حقیقت میں بھی خواب کا معاملہ تو آپ ہی ارشاد فرمائیں گے۔ کہ حقیقت میں اگر اس طرح کی کوئی چیز بندہ دیکھے تو اسے فوراً ٹھنڈا کر دے، ٹھیک ہے۔ سمندر میں ڈال دے، نہر میں ڈال دے۔ ہم، تعویذ مل جائیں تو انہیں کھولنا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ تشویش ہوتی ہے، بعض اوقات تجسس ہوتا ہے تو لوگ اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو آپ ٹھنڈا کروا دیں۔ اور جہاں تک خواب کا معاملہ ہے تو دیکھیے، خواب کی بنیاد پر ہم نہ حکم لگا سکتے ہیں کسی پر، اور نہ ہی ان خوابوں کی وجہ سے کوئی پریشانی کی حاجت ہے۔ بعض اوقات شیطان پریشان کرتا ہے۔ اب اس طرح کے تعویذ دیکھنے کے بعد عموماً لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید کسی نے کچھ کروایا ہے، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی جادو کروا رہا ہے میرے خلاف۔ اب صرف خواب کی بنیاد پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ بھی ایسا ہی ہے۔ البتہ اپنی حفاظت کے لیے عام حالات میں بھی تعویذ پہننا چاہیے، وظائف وغیرہ اختیار کرنے چاہیے۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کر لے اور حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد اویس تاری ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر خواب میں تشدد کرتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خود پر تشدد کرتے ہوئے، تو جملہ شاید کچھ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں گے۔ خود پر تشدد کرتا ہوا کس کو دیکھے؟ کسی نے کیا ہے، جانتا ہے اس کو، نہیں جانتا، مبہم ہے۔ بہرحال کچھ صدقہ کر دے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر جس شخص کو یہ جانتا ہے اور اس نے تشدد کیا ہے اور اس کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، تو اپنے معاملات اچھے رکھے، صحیح تھوڑا کانشیس رہے، اپنے اطراف پر، ماحول پر، ہے۔ اپنے بیٹھنے پہ غور رکھے۔ ٹھیک۔ اسد بھائی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیس بک پر بھی ناظرین اس وقت جو ہے وہ شامل ہیں اور سوالات جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ پیپر کا دن ہے، یعنی میرے امتحان ہیں، پر میں وہ نہیں دے پاتی،
کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، جبکہ اب میں شادی شدہ ہوں اور تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو اس طرح کے امتحان کا خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہے اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے ایسے خواب کی؟ پریشانی کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے پرانے خیالات نظر آتے ہیں، صحیح ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے گا۔ اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں، خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا اسد مدنی اتاری صاحب سے یہ خواب عرض ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خواب میں ایک ایسی جگہ ہوں اور ایک ضلع بھائی اور میرے ساتھ بھی ہے جہاں پر کیچڑ نما جگہ ہے اور چھوٹے چھوٹے گڈھے ہیں، اس میں مچھلیاں بہت زیادہ ہیں۔ جی اسد بھائی، مچھلیاں خواب میں دیکھنے کا؟ مچھلی کا دیکھنا تو اچھا ہے، لیکن بالخصوص اگر کوئی مچھلی کو حاصل کرتا ہے، پکڑتا ہے، ہوں، کے پاس آتی ہے، وہ خریدتا ہے یا کوئی گفٹ کرتا ہے کسی بھی صورت میں، تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک، البتہ کیچڑ کا انہوں نے کہا، جی اب وہ کیفیت کیا تھی تو ہو سکتا ہے کچھ مختلف تعبیر ہو اگر ڈیٹیل ہو، لیکن مطلقاً مچھلی کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ مزید ہمارے پاس جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ سر خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ناخن کاٹ رہے ہیں اور دورانے ناخن کاٹنے کے دوران جو ہے یہ ہے کہ انگلی بھی کٹی ہے اور خون بہتا ہے، تو یہ دیکھا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کے خواب کی؟ کسی قریبی کو نقصان پہنچنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا ساتھی ہے اور آپ کا مددگار ہے، وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے یا آپ کی مدد کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں اور اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ سر یہ خواب پوچھنا تھا کہ بچوں کی امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ وصول کر رہی ہیں جو میٹھی چیز ہوتی ہے، تو یہ ان کا خواب ہے اور یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، میٹھی چیز ویسے ہی اچھی تعبیر ہوتی ہے، اور اگر کسی نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بہت مبارک ہے، بہت اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ خواب میں گلاب کا پھول دیکھنا جس میں بہت سارے گلاب جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ مختلف گلاب؟ خوشخبری ملنے کی علامت ہے، ٹھیک اور ہے، اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو بیٹے کی بھی علامت۔ ٹھیک ہے جی۔ اسلامی بہن ہیں، یہ گجرانوالہ سے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ لکھتی ہیں کہ درخت پہ لگے ہوئے پکے ہوئے موٹے موٹے جامن دیکھنا اور اس کو توڑنا، یہ کیسا ہے؟ اگر پکے ہوئے ہیں اور خوش ذائقہ ہیں جی اور موسم میں دیکھا تو یہ نعمت ملنے اور اچھی خوشخبری ملنے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ خواب کے اندر دعوت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ اجتماع پاک کے بعد طرح طرح کے فروٹ موجود ہے اور طرح طرح کے کھانے، لوگ کھانا کھا کر فروٹ کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی اسد بھائی کیا میں فرمائیں؟ جو کالر ہیں یہ ماحول سے وابستہ ہیں، اجتماعات میں آتے جاتے بھی ہیں، جی جی، اجتماع میں ظاہر ہے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، خاص تعبیر نہیں ہے، ایک روٹین کی ماحول کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو کچھ کمنٹس دکھاتے ہیں خوابوں کی تعبیریں یوٹیوب چینل پر ٹاپ ریٹڈ ویڈیو کے جو کمنٹس ہیں ان ناظرین کی کچھ باتیں ہیں جو استاد صاحب سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی باتیں ہیں اور کیا ان کے کمنٹس ہیں، اور یہ ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ان پر انشاءاللہ استاد صاحب سے کچھ رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ سوالات ان کے جو ہے وہ خوابوں سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو جی دکھائیے کیا ہے اسکرین پر جو ہے وہ کیا ناظرین ہمارے جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ جناب میرے پاس اس وقت جو ہے یہ موجود ہے یہ فائل، اور اس میں اسد بھائی بہت سارے کمنٹس ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹس بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور کچھ لکھ رہے ہیں کہ سر میں نے آج خواب میں بابا جان کو دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اپنے آپ کو زندہ خواب میں دیکھنا، یہ اس طرح کے سوالات ہیں، اور میں چاہوں گا اسد بھائی کہ آپ ٹو دی پوائنٹ ان کمنٹس کے جو ہے وہ جوابات آپ ارشاد فرماتے جائیں۔ ہمارے جو بھائی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ سر خواب میں نے آج ہی امیر اہل سنت کو جو ہے وہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ماشاء اللہ، مبارک ہے، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اپنے زندہ بھائی کو قبر کا عذاب ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دعا کریں ان کے لیے، اور اگر وہ کسی ایسی غلطی میں گناہ میں مبتلا ہیں اور آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں ان کی اصلاح کریں۔
ٹھیک ہے جی، خواب میں خود کو مردہ دیکھنا اور قبر کے کا جو گڑھا ہے اس کو دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ ایک تو یہ آخرت کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو بہتر کرے، دوسرا قبر کا دیکھنا رازداری کی بھی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا ابو کو 2 بار خواب میں فوت ہوتے ہوئے دیکھا تھا، دوسرا خواب دیکھنے کے لیے کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کی تعبیر تو ظاہر ہو چکی کہ میں اللہ نے اکبر۔ جس کا انتقال دیکھا دنیا سے چلے گئے، تو اب اس کی کوئی الگ سے تو تعبیر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت مجھے ایک خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوچھنی تھی، برائے کرم مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے مرغی کا، اور میں اس کا چھلکا آہستہ سے اتار رہی ہوں، اندر سے بہت ہی کالا اور کمزور جیسے رنگ کا جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس میں اصل میں شادی شدہ، غیر شادی شدہ اور ٹھیک امید ہے، سے ہے یا نہیں ہے عورت، کیفیات کے اور اوقات کے فرق سے فرق ہوگا، ڈیٹیل ہو تو عرض کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت خواب میں شوہر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہونے کی تعبیر کیا ہے؟ اگر کوئی خاتون یہ دیکھتی کہ ان کے شوہر کا ضروری انتقال، نہیں کہ ان کا انتقال ہی ہو، ان سے شیئر نہ کیا جائے یہ خواب نہ، اگر گھر کے معاملات پہلے ہی اچھے نہیں تھے اور آپ نے کہا کہ آپ کی میں نے موت دیکھی ہے، اچھا تو تم اب میری موت بھی دیکھنا شروع ہو گئی ہو، تو کبھی ٹھیک ہے، بھی کسی کا اس طرح کا خواب ہم دیکھیں تو ایک تو کسی سے بیان نہ کریں، دوسرا اس کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کریں۔ بعض صورتوں میں اس کی اچھی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، آپ بھی حیرت کریں گے کہ موت کس طرح اچھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ہم، جی ہاں، جس طرح سے موت کو زندگی سے ایک آزادی قرار دیا گیا کہ بندہ ان جھنجھٹوں سے اور یہاں کے معاملات سے آزاد ہوتا ہے، تو ایک تعبیر اس کی آزادی سے بھی کی جاتی ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے جس سے اس کو آزادی مل رہی ہے، ایک ڈیٹیل بات ہو جائے گی۔ البتہ مختصر یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں، درازی عمر کے لیے اللہ پاک سلامتی والی لمبی نیکیوں بھری عمر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً یہ چونکہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے ناظرین، خواب میں زندہ کو مردہ حالت میں دیکھنا، یہ ٹاپ ریٹڈ چینل کی جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے، یوٹیوب چینل کی یہ ٹاپ ریٹڈ ویڈیو ہے، اور اس کے تحت جتنے بھی سوالات ہیں اسد بھائی، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یوں ہے کہ زیادہ تر مردے کو انہوں نے زندہ حالت میں دیکھا ہے، اور زندوں کو بعض اوقات بعض مرتبہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ مردے کا حالت میں دیکھا ہے۔ تو کچھ مردہ کو ایک تو آپ نے بیان کر دی کہ تعبیر بیان فرمائی آپ نے کہ جو ہے وہ مردہ دیکھنا یہ اچھا بھی ہوتا ہے، مزید بھی کچھ اس کی تعبیریں ہیں کہ اگر کوئی خواب میں خود کو مردہ دیکھے تو اس کی کوئی اچھی اچھی تعبیریں ہوں؟ کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اچھا، فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھا جائے، خوش ہے، ٹھیک ہے، کسی باغ میں ہے، جھولا جھول رہا ہے، تو یہ بہت اچھی تعبیریں ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو مشکل میں، عذاب میں دیکھے، روتا ہوا دیکھے، پراگندہ بال دیکھے، میلے کچیلے کپڑے کی صورت میں دیکھے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مردہ اگر کچھ مانگتا ہے تو اسے ایصال ثواب کیا جائے۔ اور بھی اس کی بڑی کثیر تعبیریں ہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے بڑی کثرت سے ہیں، جی، بڑی ایک طویل ڈیٹیل ہے۔ بنیادی طور پر اگر فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھا تو اچھی تعبیر ہے، اور اگر بری حالت میں دیکھا تو یہ تشویش ہے۔ البتہ زندہ ہے شخص اور اسے موت کا شکار دیکھا، آپ نے فوت دیکھا، تو اس کے لیے آپ دعا کریں، اللہ پاک رحم فرمائے، لیکن یہ لازم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت ہی قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، اللہ پاک آسانیاں فرمائے سب مسلمانوں کے لیے، اور استاد صاحب نے جس طرح سے فرمایا ہے اس پر عمل کیجئے، دنیا بھی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی ہماری۔ جی، مزید کچھ سوالات سنائیے۔ ادنان اختیاریت کر رہا ہوں جڑا والا سے مجھ سے، اور میں خواب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بکریوں سے ریور دیکھنا خواب میں اور مچھلی خریدنا۔ جی سد بھائی کیا فرمائیں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا خواب ہے، رزق میں برکت اور وسعت کی علامت ہے، اللہ پاک رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک، اچھا خواب۔ مزید سوال دیجیے۔ میں سید بھائی بول رہا ہوں۔ اسد بھائی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ہی انسان کی میت ہے اور 3 قبریں ہیں، اور وہ بھی قبلے کی طرف لمبائی کھودا گیا، اور ایک جس طرح کھودا جاتا ہے، اس کا تعبیر کیا ہے؟ ڈیٹیل معلوم کرنی پڑے گی، جس کے بارے میں دیکھا وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، وہی عرض کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔
جی میں ایک آج رات ایک خواب آیا کہ میں سویا ہوا ہوں تو میرے پاؤں سے کہ کسی نے چادر کھینچ لیا ہے اور یکدم میں نے چیخ ماری یا پھر مجھے جاگا. اس کی کوئی تعبیر بتا دو. بعض اوقات بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک عافیت فرمائے، اس سے کوئی گھبرانے کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے. بیوی نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے. ایک کھنڈرات ہے اور وہاں پہ نا ویران جگہ ہے، بہت سارے لوگ سفید لباس پہنا ہوا انہوں نے اور ہاتھ میں پرچہ لیے ہوا ہے. اور پھر تو ایک شخص میری بیوی کو کہتا ہے وہ فلانی جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ آپ، تو وہ جو لکھ دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. اور وہ میری بیوی جاتی ہے تو وہ ایک پیپر پہ لکھا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھونے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے. درود ابراہیمی لکھ کے دیتے ہیں. جی سر بھائی. دیکھیے خواب تو کسی حد تک نامکمل سا ہے، اس میں کچھ ڈیٹیلز بھی درکار ہوں گی. البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ عورت کا کسی کے پاس جانا اس کے شرعی تقاضے پورے ہونے چاہیے، جاگتے ہوئے کی حالت میں عرض کر رہا ہوں. اور اس طرح سے کوئی لکھ کے دے دے، جو لکھ کے دے دے اور وہ جنتی ہو جائے، یہ امر مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اولیاء کرام کے اس طرح کے واقعات ضرور ہیں، لیکن بہرحال یہ اتنا عام بھی نہیں ہے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس خواب کے بجائے اپنے حقیقی زندگی کے اعمال پر غور رکھیں، اور جو بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ظاہر ہے وہ شریعت کے مطابق ہی فرماتے، اس پر عمل کیا جائے اور جنت کی امید رکھی جائے. انشاءاللہ ضرور ملے گی. اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک اور صالح اعمال والے ہیں، جنت انہی کے لیے ہے. تو اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اچھا جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہوگا. اور خواب کی بنیاد پر بعض اوقات ہم اعمال سے دور ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو آپ نیک سمجھ کر اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن کسی کو اپنا بڑا بزرگ بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں گمراہی سے اور بے راہ روی سے محفوظ فرمائے. ایک یوزر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہاتھ کی ہتھیلی میں مکڑی دیکھی ہے، وہ چل رہی ہے اور پھر وہ چھپکلی بن گئی ہے اور پھر وہ بار بار جو ہے وہ اپنے کلر بھی چینج کر رہی ہوتی ہے. تو سر یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کوئی دو رخا شخص ان کے آس پاس ہے، قریب ہے. ٹھیک ہے. انہیں کانشیس رہنا ہے اور اپنے دوستوں میں غور کرنا ہے کہ نیک اور جو اچھی طبیعت والے لوگ ہیں ان سے تعلق رکھے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. میت کو غسل دیتے ہوئے خواب میں دیکھنا، ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ کچھ خاص نہیں، ایک روٹین کی بات ہے. عموماً میت کو غسل دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. خواب کے اندر سانپ کا دیکھنا، ایک چھوٹا سا ہے اور ایک بڑا سانپ ہے، دونوں سانپوں کو مار دیا ہے اور ان کا خون سرخ کلر کا ہوتا ہے. تو اس کی تعبیر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر. دشمن پر غلبہ پانے کی علامت ہے. اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. شارک مچھلی کو اپنے خود پر حملہ کرتے ہوئے دیکھنا، یہ کیسا ہے اور کیا تعبیر ہوگی؟ کسی خیال کا پیش خیمہ لگتا ہے، توجہ نہ کریں اس کی طرف اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. ایک یوزر سر یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں کدو توڑنا یہ کیسا ہے اور تالا کھولنا یہ کیسا ہے؟ لوکی شریف، کدو شریف، اس کا حاصل کرنا یہ مبارک ہے، اچھا ہے، بیماری سے شفا ہے اور جسمانی تقویت کا باعث ہے. تالا کھولنا، کس کا تالا کھولا، دکان کا، گھر کا، کس کیفیت میں کھولا، کیا تھا، یہ ڈیٹیل نہیں ہے. تو ایک مطلقاً ایک ایسا عمل ہے جو بندہ عموماً دیکھتا ہے یا کرتا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کچھ آڈیو کالز بھی دیجیے. میرا نام محمد سلیم ہے اور میں نے نا تقریباً 3-4 ماہ پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے امیر علیہ سنت اور
हाजी अब्दुल हबीब अतारी की ज़ियारत हुई थी, तो हाजी अब्दुल हबीब अतारी ने मेरी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात भी करवाई थी। अमीर अहले सुन्नत ने मुझसे तौबा करवाई थी और मुझे अपना मुरीद किया था। एक तो इसकी तबीयत बता दें, और दूसरा मैंने एक दिन ख्वाब में देखा था कि मैं और मेरा एक दोस्त ना कहीं ख्वाब में कहीं जंगल में जा रहे थे और हम पर ना शेर ने हमला कर दिया। हम वहां से भागे तो हम एक घर में छुप गए। उधर शेर मुझ पर हमला करने लगा तो वो इंसानी शक्ल में आ गया, और उसके बाद उसने मुझसे तौबा करवाई और 3 मरतबा कोई चीज मुझे खिलवाई, और उसके बाद उसने मुझसे नवाफिल भी पढ़ाए। ये है मेरा ख्वाब, इन दोनों की तबीर बता दी। हाँ जी सर। देखिए, दूसरा ख्वाब तो बेरब सा है, इसकी तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है। और पहला जो है, अगर आप अमीर अहले सुन्नत से तालिब या मुरीद नहीं हैं तो हो जाएं, और हो सकता है आप पहले से हों और मदनी चैनल के नाज़िर हों मुस्तकिल, अमीर अहले सुन्नत मुरीद करवाते हैं और हमारे मुबल्लिगीन ऐलानात भी करते हैं, तो वही चीज़ आपको ख्वाब में नज़र आई। अलबत्ता अगर आप अभी तक मुरीद नहीं, तो मैं मशवरा दूंगा कि ज़रूर अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हो जाएं, या किसी और पीर साहब के मुरीद हैं तो तालिब हो जाएं, तो इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बरकतें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और मुरीद होना किसी जामे शराइत पीर से, ये बड़ी बरकतों की बात है और इसके बड़े फ़वाइद हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक आपको, हम सब को औलिया किराम से निस्बत रखने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मज़ीद सवाल दीजिए। जनाब, मेरा ये सवाल है कि मैं ख्वाब में अक्सर देखता हूँ कि मेरे जूते भी गुम हो जाते हैं, और फिर ये भी देखता हूँ कि मैं बिल्कुल मतलब बेपर्दा हो जाता हूँ ख्वाब में, और ख्वाब में अपनी वालदा से झगड़ा भी ख्वाब में करता हूँ। बहुत परेशान रहता हूँ, प्लीज ताबीर बता दें। जूते का गुम होना तो ये अच्छा नहीं होता, सवारी के गुम होने की भी अलामत होती है, और बाद औक़ात घरेलू मामलात की जो तशवीश है उसकी भी अलामत होती है। अपने घर के मामलात को आप बेहतर और अच्छा रखने की कोशिश करें। ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से प्रीवियस एपिसोड से हमने जो है वो कुछ टॉप वीक में जो हमसे मोस्ट जो सवालात होते हैं, जो सर्च किए जा रहे होते हैं, जो टॉप रेटेड होते हैं, उनको हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल कर रहे हैं। और आज जो है वो हमने आपको दिखाना है कितने ऐसे सवालात हैं कि जो टॉप रेटेड रहे हैं और जिनके बारे में लोगों ने ज़्यादा सर्च किया है। वो आइए आपको दिखाते हैं और इंशाल्लाह उस्ताद साहब से उनके जो है वो जवाबात हासिल करते हैं। जी दिखाइए जनाब। ख्वाब में है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाब में सांप देखना। दुश्मन की बुरे शख्स की अलामत है। ठीक है जी, चलिए जी। ये तो आप ना भी पूछें तो शायद टॉप पे ही रहेगा। ठीक है जी, दिखाइए दूसरा क्या है? ख्वाब में पानी देखना। अगर साफ है और मीठा है तो अच्छा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। ख्वाब में कुत्ता देखना। बुरे शख्स की अलामत है, दुश्मन भी है जो नुकसान पहुंचाता है लेकिन कमज़ोर है। ठीक है। ख्वाब में खून देखना। किसका देखा ये डिपेंड करता है और किस कैफियत में देखा। ठीक है। तो वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन ख़ास कैफियत और जिस चीज़ का खून है उसको देख कर ही इसका डिसीजन लिया जा सकता है। हलाल जानवर का खून अगर देखें, हलाल में भी फिर बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है। और उसको ज़बह के वक्त जो खून देखा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, के अलावा का हो तो वो दुरुस्त नहीं होता। मजीद ख्वाब में पैसे देखना। रकम का देखना, देखिए उमूमन तो लोग रकम के लिए कोशां रहते हैं, रात दिन इसके बारे में जागते हुए भी ख्वाब देखते रहते हैं, सोते हुए भी ख्वाब में नज़र आ जाता है। तो ज़्यादातर तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होती, लेकिन जो रकम है इसका देखना अच्छा नहीं होता। ख्वाब में बिल्ली देखना। बिल्ली का देखना अच्छा नहीं होता, और ख़ास तौर पर अगर ये हमलावर हो, इंसान की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ये बीमारी की अलामत होती है। सही। ख्वाब में अंडे देखना। कैफियत पर डिपेंड करता है। ठीक। अंडों से कभी जो है वो बच्चे की ताबीर भी ली जाती है, कभी नफ़े की ताबीर भी ली जाती है, कभी बढ़ोतरी की ताबीर भी ली जाती है। सही सही। ख्वाब में गोश्त देखना। हलाल जानवर का है तो अच्छा है, रिस्क में बरकत की अलामत होती है, और हराम जानवर का है तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है। ख्वाब में ऊंट देखना।
اونٹ دیکھنا اچھا ہوتا ہے، سفر کی علامت ہوتی ہے، سرداری کی علامت ہوتی ہے اور طاقت کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے، اچھا ہوتا ہے مجموعی طور پر۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کویشچن ہے، خواب میں قبرستان دیکھنا۔ آخرت پر تنبیہ بھی ہوتی ہے، بندے کو تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، اور قبر کا دیکھنا راز کی بھی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو آخرت کی یاد دلائی جاتی یہ اس میں کچھ الیبوریٹ مزید میں چاہتا ہوں کہ اس پر اگر آپ مزید وضاحت فرمائیں اس کی، کہ کچھ ہے۔ کوئی راز کی گناہوں بات آپ میں نے فرمایا۔ راز کی مراد یہ ہے کہ قبر اپنے مردے کے حالات کو چھپا کے رکھتی ہے، صحیح، یہ راز کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو خواب ہوگا اس میں یہ غور کیا جائے گا کہ وہ اپنا راز تو کسی سے شیئر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس سے دور رہے، اور اگر کوئی قبر کو کھولتا ہے یا کھلی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے چھپی ہوئی راز کی بات کو ظاہر کرے گا۔ اس پہ بھی یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ کس کے راز کی کیا بات ظاہر کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، نہیں کرنی، یہ بھی اس کی ایک تعبیر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے استاد صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بعض لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ خواب میں جو ہے وہ جس طرح سے مردوں کا اور خواب میں دیکھنا، اس پر ٹاپک پر بھی ہم نے آج گفتگو کی ہے، تو اگر کوئی ایسا کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی مردہ ہے اور اس کو جو ہے وہ یعنی انتقال کر چکے ہیں، خواب میں دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور مجھے جو ہے وہ آپ باہر نکالیں، اور ابھی کچھ عرصہ جو ہے وہ گزرا نہیں ہے اس چیز کو، تو ایسی کیفیت میں کیا فرمائیں گے آپ اس پرابلم کے بارے میں، اگر کوئی خواب اس میں میں دیکھتا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو دیکھیں، کسی بھی خیال کی وجہ سے کوئی بھی خواب نظر آ سکتا ہے، کوئی واقعہ سنا ہوتا ہے، نیوز دیکھی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا خیال ہے، وہ کوئی 25 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خواب نظر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بس لوگوں کو تشویش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر اگر کسی کا قریبی کا عن قریب انتقال ہوا ہے، صحیح، اب وہ تشویش میں ہوتے ہیں یار کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی ہو۔ ہوں، قبر کھولنے کی اجازت تو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی جی، صرف خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کی قبر کو کھولنا، اس کی شرعاً اجازت صحیح، نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ البتہ اس کے لیے آپ دعا کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، اور زیادہ نہ سوچیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو وہی چیز پھر ہمیں نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ سٹک سا ہک سا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کہ یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بار بار خواب آ رہا ہے۔ صحیح، اس طرح کے پریشان کن جو خواب ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کے لیے اور بچنے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی طرف دھیان نہ دے، زیادہ نہ سوچے۔ اور اگر کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہو کہ جیسے پیاروں کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہوں ان کو کس حالت میں ہے، کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے، اس کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ اچھی کیفیت میں نہ دیکھا گیا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کے دل و دماغ میں یہ تکلیف ہوگی، آپ سوچتے رہیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی بنیاد پر آپ کوئی حکم تو نہیں لگاتے، لیکن آپ صحیح، تشویش میں مبتلا تو ہو سکتے ہیں۔ اس کی زیادہ تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا اتنا قریبی تھا، ابھی تک خواب میں نہیں آیا، جی، جاگتے ہوئے تو ہفتے ہفتے گھر نہیں جاتے تھے، ٹھیک، اب دنیا سے چلا گیا تو اب خواب میں آنا ضروری ہو گیا۔ تو ریس نہیں کرنی چاہیے، اور نہ یہ بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ بندہ اس کو دیکھنا چاہے تو یوں دیکھ لے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کی طرف زیادہ خواہش نہ رکھی جائے۔ دھیان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، چلیے جی، یہ بات بھی ہو گئی۔ استاد صاحب، ایک بیٹے نے جو ہے وہ خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے، والد صاحب زندہ ہیں ان کے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھا تو ان کو زندہ ہے، ہیں زندہ، لیکن خواب میں ان کو جو ہے وہ مردہ بھی دیکھتا ہوں، اور وہ پھر کہتے بھی ہیں جب کہ میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہی ہوں۔ تو یہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کوئی اس طرح کا خواب جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں صاحب، اور یہ اس پر رہنمائی لینا چاہتے ہیں آپ سے۔ فضول خواب ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ محمد کاشف بات کر رہا ہوں۔
اسلام آباد سے، اور یہ خواب جو ہے یہ میرے گھر والی جو ہیں بچوں کی امی انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ میں اور میری 3 بہنیں جو ہیں وہ ہم کھڑے تھے تو ہم نے ایک گرے کلر کا اور سبز کلر کا سانپ دیکھا ہے جس کو جو ہماری طرف آ رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور میں اپنی دوسری بہن سے کہتی ہوں کہ آپ اس کو مار دیں ورنہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو وہ کہتی ہیں کہ تم اس کو چھوڑو، تو پھر میں اس کو مارتی ہوں۔ جو میری گھر والی ہیں انہوں نے اس سانپ کو گردن سے اور ایک اور جگہ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور وہ سانپ جو ہے وہ ادھر ادھر ہل رہا ہے، مطلب اس نے نقصان کوئی نہیں پہنچایا، لیکن میری گھر والی جو ہے انہوں نے اس کو مکمل قابو کر لیا ہے۔ اب وہ اسی حالت میں ان کی آنکھ کھل گئی ہے، وہ سانپ جو ہے وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن میری گھر والی جو ہے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ تو برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ جی استاد صاحب کیا فرمائیں گے؟ جن کی طرف سانپ کو بڑھتے ہوئے دیکھا گیا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو طبی حوالے سے لحاظ کریں، خیال رکھیں۔ ہو سکتا ہے کسی بیماری کا حملہ ہو، ٹھیک ہے، ایسے اسباب سے، ایسی چیزوں سے، ایسی کیفیات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو کسی بھی طرح کے مرض کا باعث ہو سکتے ہوں۔ بعض اوقات پریکاشنز ہمیں بتائے جا رہے ہوتے ہیں، کسی خاص مرض کے حوالے سے کوئی ویکنس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بے احتیاطی کی وجہ بھی مرض کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اسباب کے اعتبار سے خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، پروگرام اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی ہوئے۔ اللہ پاک ہمارا آج کا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو مسٹیکس ہوئیں، غلطیاں ہوئیں ہوں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مدنی چینل ہے، آپ کے ساتھ ہے اور بہت سی نشریات آپ کے لیے لاتا رہتا ہے، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرتے رہیے، اور نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی